کہ یہ مجھے بھی آپ کی کچھ تصویروں سے لگ رہا ہے کہ آپ بھی حج پہ ان کے ساتھ تھے. جی ہم تھے حج اکبر پہ تھے. جمعہ کا حج تھا. میں ان کے کیمپ کے ساتھ ٹھہرا ہوا. اس نے مجھے فون کیا کہ شبی تو حج پہ سنا آیا بیوی کے ساتھ تو مجھے مل کہیں پہ. تو میں اس کے کیمپ کے بالکل پاس کھڑا ہوا تھا. تو میں نے اسے پیچھے سے پکڑا تو ڈر گیا ایک دم. کہتا یار شبی تو بہت ڈراتا ہے یار. فیلڈ میں بھی ڈراتا تھا, باہر بھی ڈراتا ہے. تو حج پہ سفر پہ رہے. مولانا طارق جمیل صاحب بھی ساتھ تھے. پھر بڑی خوشی ہوئی ان کو حج پہ آیا. ہر سال حج پہ جانا. کم و بیش 12 سے 13 حج کیے ہیں جنید نے. 2 ہفتے پہلے میں اسلام آباد ایئرپورٹ بیٹھا ہوں. پھر اس نے آگے وہی حرکت کی, زور سے پیچھے پکڑا, شیبی. تو میں کہا جنید تو کیا کر رہا ہے؟ تو جنید میں وہاں سے بات شروع ہوئی. یہ 2 ہفتے پہلے کی بات, بڑی لمبی چوڑی. 1 گھنٹہ لگاتار بولتا رہا. ساتھ والے جہاز والے بیٹھے ہوئے لڑکے, کچھ آگے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے, ان سے باتیں کی. ایک کام, اللہ کا پیغام. یار اللہ کی طرف مڑ جاؤ, یار اللہ کی طرف مڑ جاؤ, یار اللہ کی بات سن لو, یار یہ کر لو, یار نماز پڑھ لو, یار نماز پڑھ لو. 24 گھنٹے باوجود 24 گھنٹے اللہ کی بات, 24 گھنٹے. دیکھیے وہ انسان تھا آخر کا. وہ یہ بھی تو آپ کو کہتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ احترام رمضان پروگرام کریں. ہاں, مجھے انہوں نے کہا کہ رمضان ٹرانسمیشن کرنی ہے تم نے, اور کرنی ہے تو نے اللہ کی بات کرنی ہے اور لوگوں کو بلانا ہے اس طرف, کیونکہ تیری ریچ ہے لوگوں میں اور بات کر سکتا ہے, تیرے میں ہے, اللہ نے فن دیا. تو میں نے کہا یار نہیں یار, رمضان میں جنید نہیں کروں گا یار, میں نہیں رمضان میں کروں گا. رمضان ایک واحد مہینہ ہے. میرے ابا بھی فوت ہوئے پہلی رمضان کو, ابا جان بھی فوت ہوئے. کیونکہ آپ نے روزے رکھنے ہوتے ہیں نا سارے. اور میں یہ رمضان ایک واحد مہینہ ہے جس کے لیے آپ سارا سال کام کرتے ہو. یہ ایک مہینہ اللہ کے لیے. تو میں نے کہا یار میں نے اس میں نہ پیسے کمانے اور نہ ہی میں نے کام کرنا. لیکن جنید کی خاصیت عالی اخلاق. جنید کی خاصیت, جب اس کو ایئرپورٹ پہ انسیڈنٹ ہوا, بڑے لوگوں نے فون کیا کہ ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں, ہم ان کو کوئی سزا دیتے ہیں, آپ ہمیں بتائیں. وہ آپ اعلیٰ سطح سے, عسکری سطح سے لے لیں, پولیٹیشین سطح سے لے لیں. جنید ایک ہی کہا, میرے اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہوا, ان کے ساتھ طائف میں کیا ہوا, میرے ساتھ بھی یہی ہوا, کوئی بات نہیں, میں معاف کرنے کو. اس کے لفظ تھے. تو میں کہا جنید تو غصہ تو آتا ہوگا یار, تو اس طرح ہوا ہے. کہتے نہیں یار میں نے معاف کر دیا, میں نے معاف کر دیا. آپ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا, ہم تو ان کی امت ہے, ہمیں تو فالو کرنا ہے, ہمیں ٹالرنس لیول دکھانا ہے. کوئی بات, میں نے معاف کر دیا اور اس سے آگے نہیں گیا. بڑے عالی اخلاق, بڑے اعلی مقام پہ, اور اتنا زیادہ روتا تھا مسجد میں, اتنا زیادہ. یہ رمضان میں تبلیغ میں آیا, 10 دن لگائے, تو وہاں پہ اس نے 24 گھنٹے کی گریہزاری, 24 گھنٹے کی گریہزاری ہے. بہت بڑی بات ہے حامد بھائی, ایک لائف کو چھوڑ کے سنت رکھنا, یہ بڑے دلیر لوگوں کا کام ہوتا ہے. سنت رکھ کے پھر ایک پاک زندگی گزارنا 20 سال, یہ کر سکتا ہے؟ اتنی فیم, اتنی شہرت چھوڑنے کے بعد ایسے ماحول کو چھوڑنا آسان تھا؟ اور اتنی بھی اللہ انشاءاللہ سودے بازی کر دے گا. اچھا, آپ کی بھی 1998 سے ان کے ساتھ دوستی تھی, اور سید انور صاحب نے آپ کو بھی چترال بلایا تھا, اور جنید جمشید آپ کو چترال لے جانا چاہ رہے تھے. آپ کیوں نہیں جا سکے؟ میں اسی میں تھا, اور سعید بھائی سے میری بات ہوئی کہ چترال پہنچنا اور یہاں پہ اللہ کی بات کرنی ہے تو نے, اور یہاں تیرے کافی فین ہیں, اور تو نے میری 10-15 دن پہلے بات ہوئی. تو میں نے کہا جی میں کراچی میں ہوں, جیو کے کام سے سلسلے میں آیا ہوں, میں اسلام آباد پہنچ کے میں آپ کو وہاں سے فون کرتا ہوں, پھر وہاں سے پروگرام بناتا ہوں, لیکن آؤں گا صرف 2 سے 3 دن کے لیے. لیکن ایسا ہوا میں جا نہ سکا اور جنید چلا گیا. اور ابھی میری کل ہی سعید بھائی سے بات ہوئی ہے, مجھے جیو سے فون آیا کہ 4:40 پہ کہ ایئر کریش ہوا ہے. تو میں کہاں ہوا؟ کہتے ہیں چترال میں ہوا. میں کہ سعید بھائی کدھر ہیں, جنید کدھر ہے؟ اور میرے وہم و گمان میں نہیں ہے کہ مجھے لگا سعید بھائی بھی جہاز میں. وہ میں نے فوراً فون اٹھا کے سعید بھائی کو ملایا, اور میں نے پوچھا ان سے کہ میں کہ سعید بھائی آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا جی جنید کدھر ہے؟ بس انہوں نے دھاڑے مارنا رونا شروع کر دیا. کہ یار جنید ہے جہاز پہ. میں کہا اب جہاز کا؟ ان کا شعیب کوئی پتہ نہیں ہے, تو پتہ کر کے دکھا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اسی جنید کو شہرت ملی گانا گاتے گاتے, اور موت ملی ہدایت دیتے دیتے. اور یہ دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ جس طرح مجھے اس چیز کی زیادہ خوشی ہے کہ جو اس نے دعا مانگی ہے ساری زندگی, مسجد میں بیٹھ کے بہت روتا تھا اللہ کے سامنے, مجھ سے ہمیشہ کہتا ہے یار مجھے اللہ کی راہ میں موت, مجھے اللہ کی راہ میں موت, یا مسجد میں آئے یا نماز پڑھتے آئے یا اللہ کی راہ میں موت آئے. اور اس کو وہی دعا اللہ نے قبول کی, اور اس کی بیوی کے ساتھ بھی. اور ایسے ہی ایسا ہوا جس نے مانگا.
میں سمجھتا ہوں کہ اس کی موت بھی ہدایت کا ذریعہ بنے گی لوگوں کے لیے، اور بڑی سخت تکلیف ہوئی باقی خاندانوں کے لیے بھی، بڑی سخت تکلیف ہے روسٹرز کے لیے، بڑی سخت تکلیف ہوئی. میرا ایک اور بھی دوست ہے آلے اکرم، وہ پنڈی کا ہے، وہ میرے گھر آتا ہے، وہ اتنی بات کرتا ہے کرکٹ میں، تنگ پڑ جاتا تھا. میں کہ آلے بس کہہ رہا ہے، کتنی کرکٹ کی بات کرے گا. وہ بھی بیچارہ گیا، وہ تو کو پائلٹ تھا، اس کی فیملی کے ساتھ بھی، اس کی بیوی ہے، وہ بیچاری نڈال ہیں، کورام مچا ہوا گھر پہ، اور باقی فیملی کے ساتھ بڑی ہمدردی، بڑی تکلیف ہوئی حامد بھائی، بہت تکلیف.